بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 10 دن کے سفر سے واپس آیا ہوں۔ اس 10 دن کے سفر میں 2 چیزیں میں نے بڑی خطرناک نوٹ کی، جو مختلف گھروں میں، مختلف فیملی میں، مختلف خاندانوں میں رچ بس گئی ہیں۔ نمبر 1، توہم پرستی۔ جہاں پر میں جا رہا ہوں کوئی ساس کہہ رہی ہے کہ میری بہو میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور فلاں نے اس پر جادو کر دیا ہے اور ہم میں لڑائی ہو گئی۔ ایک جگہ پر گیا، ایک خاتون نے بتایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیاں میری بڑی خدمت کرتی تھی۔ میرے شوہر کے انتقال کو کافی عرصہ ہوا ہے، اب دونوں بیٹیاں میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی اور میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، یہاں تک کہ روٹی اور کھانے پینے کی چیزیں میں خود لے کے آتی ہوں، روٹی خود بناتی ہوں، ہوٹل سے روٹی آتی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بیمار ہے، شوگر ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہتی ہے خدا جانے کیا ہوا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلاں عورت نے کالا جادو کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ان کو تم پر جادو کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا آپ لینڈ لائڈ ہیں؟ کیا آپ ارب پتی ہیں؟ آپ پر جادو کرنے سے کیا ملے گا؟ ایک عورت نے بتایا مجھے کہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنا چڑچڑا ہو گیا ہے، ہر وقت کبھی بیٹوں سے لڑتا ہے، کبھی بیٹیوں سے لڑتا ہے، کبھی مجھ سے لڑتا ہے، کبھی پوتوں سے لڑتا ہے، کبھی نواسیوں سے لڑتا ہے۔ اتنا چڑچڑا ہو گیا ہے، اتنا چڑچڑا ہو گیا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور غصے ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ کہہ رہی مجھے لگتا ہے کہ فلاں عورتوں نے جادو کیا ہے اور کالا جادو کیا ہے۔ تو میں نے کہا ان کو آپ پر جادو کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ تو متوسط بھی نہیں ہیں، غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، آپ پر کوئی جادو کر کے تم میں تفریق ڈال کر ان کو کیا ملے گا؟ ایک اور جگہ پر جانا ہوا کہ اس نے بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر جو نلکا ہے وہاں پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ننگا نہا کر جا رہا تھا، اور پھر کہا کہ ہاں مجھے یہاں صحن میں اسی دن کنگھا ملا ہے، اور جس ٹوٹا ہوا کنگھا تھا اس کے اندر بال تھے، اس کے اندر کھوپڑی تھی، وہ مجھے ملا ہے اور میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے لا کے دکھائیں کہاں ہیں، تو تلاش کرنے لگی، ادھر ادھر ایسے ہاتھ مارنے لگی، کہنے نہیں جب ملا نہیں آدھے گھنٹے تک کہنے لگی مجھے ایسا لگا کہ وہ کھوپڑی ہے اور بال ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اس کو کہ بہنا آپ کو صرف توہم پرستی ہے، آپ نماز پڑھا کریں، پاک صاف رہا کریں، اللہ رسول کی بات مانیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے حساب کتاب کر کے بتا دیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں حساب کتاب کرنے کی کیا اصطلاح ہے، تو مجھے وہ کہنے لگی میرے گھر کا حساب کتاب کر کے بتائیں کہ یہاں پر کوئی اثرات تو نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ایسے ہی سوچا اور سورہ فاتحہ پڑھی، جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے کسی کام سے جانا تھا اور کھانا دوپہر کا ان کے پاس تھا، میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس بہن نے 8-10 عورتیں جمع کی ہوئی تھی محلے کی، کہنے لگی میرا بھائی جو ہے بڑا عالم ہے، حافظ ہے، وہ گھروں کا حساب کتاب کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہے یا نہیں ہے، جادو ٹونا وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تعویذ ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں بیٹھی ہوئی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ بھی اپنے ہمارے گھر کا حساب کر کے بتائیں۔ بھائی مجھے تو اس کی الف بے بھی پتہ نہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ پاک صاف رہا کریں، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، رحمان کے قریب ہوں گے، تو شیطانی چیزیں آپ سے دور بھاگتی رہیں گی۔ عورتیں پاک صاف نہیں رہتی، عورتیں پاک صاف رہا کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کھولا کریں، اور ہاں رزق حلال کا اہتمام کریں، بری چیزوں سے بچیں، گالی گلوچ اور غیبت، حسد، نفرت، ان چیزوں سے بچیں، اپنے گھر میں دینی تعلیمات کا آغاز کریں۔ اور بڑی مشکل سے میں نے ان عورتوں کو وہاں سے روانہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر خاندانوں کے خاندان، گھر کے گھر، فیملی کی فیملی اجڑ رہی ہیں۔ کیا کہ جو اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اس نے مجھ پر بندش کر دی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ در حقیقت ہے کچھ نہیں، یہ توہم پرستی ہے۔ کیا جنات اتنے فارغ ہیں کہ وہ تم پر وہ عملیات کرتے رہیں؟ کیا لوگ اتنے فارغ ہیں کہ وہ تم پر عملیات کرتے رہیں؟ کیا عملیات کا کام کوئی اتنا آسان ہو گیا ہے؟ یہ صرف توہم پرستی ہے۔ ہوتا کیا ہے، لڑائیوں کی مختلف وجوہات ہے۔ ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے۔ جب گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بچہ فیس مانگ رہا ہوتا ہے، بیٹی کا علاج معالجہ ہونا ہے، بیگم کو کپڑے چاہیے اور تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، اور ادھر بھی پیسے دینے، ادھر بھی دینے، بجلی کا بل بھی دینا، گیس کا بل بھی دینا، گھر کا کرایہ بھی دینا بھی، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جب چڑچڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی بات نہ کرے، وہ ٹینشن میں بیٹھا رہتا ہے، ایسے پریشان ہوتا ہے۔ تو لوگ اس کو سمجھ لیں کہ جی فلاں نے اس پہ جادو کر دیا اور اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اچھا، جادو کرنے والوں کا نام بھی کون لیتے ہیں؟ کوئی بھابھی کا نام لے گی، کوئی بھابھی کا نام لے گی، کوئی نند کا نام لے گی، کوئی ساس کا نام لے گی،
کوئی خالہ کا، کوئی کزن کا، جو قریبی رشتہ دار ہے، بھائی کس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ پر جادو کرے گا؟ اور جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی لڑائیوں کی وجوہات میں ایک وجہ اسٹیٹس ہے۔ لوگوں نے بنا لیا کہ ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں عورتیں، اور سوشل میڈیا پر دیکھتی ہیں کہ یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ جب وہ لائف اسٹائل نہیں بن پڑتا اور آمدنی محدود ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ میں نے یہ دیکھی مادیت پرستی ہے، مادیت پرستی۔ جی فلاں کے گھر کے اندر صوفہ ایسا آ گیا، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ فلاں نے اتنے پردے لگا لیے، ہمارے کیوں نہیں؟ جی فلانی نے ایسا گھر بنا لیا، ہمارا گھر کیوں نہیں ہے؟ مادیت کے اندر، شو بازی کے اندر، چیزوں کے اندر، ناز و نعمت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھوا ہوا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، میں بہت پہلے ان کے گھر گیا تھا، کہنے لگا کہ ہمارے گھر آئیں اور ایک ٹائم کی چائے پیئیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میری بیگم کا آپریشن ہوا ہے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ تو وہ کیا کہنے لگا کہ جو ہم نے صوفہ لے کر آئے، ہم نے دیکھو پردے گھر میں لگائے، آئیں اس کو دیکھیں ذرا۔ تو بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے پردے لگا دیے؟ پردے دیواروں کی نہیں، عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے۔ ان کے لوگوں کی عورتیں تو ایسی بے حجاب گھومتی رہتی ہیں اور گھروں کے اندر پردے لگا رکھے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ میں نے توہم پرستی دیکھی۔ کوئی تو ایک توہم پرستی سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ خام خواہ ان باغ الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو توہم پرستی ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ باہر نکلنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق رکھیں، نماز پڑھیں، پاک صاف رہیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ہاں، آپ کے بیٹا بیٹی، پوتے پوتی، نواسا نواسیوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، کسی ایک کو عالم ضرور بنائیں۔ جب آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے قبیلے میں کوئی ایک حافظ بن جاتا ہے، کوئی ایک صحیح اور جید عالم بن جاتا ہے، تو وہ پورے معاشرے کے، پورے گھرانے کے، پورے خاندان کے، پوری فیملی کے اور پورے خاندان قبیلے کے جو دینی مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر وہاں پر یہ توہم پرستی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ میں نے یہ دیکھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ نے توہم پرستی سے باہر نکلنا ہے۔